حجاج بن یوسف بڑا ظالم شخص تھا کہ جس نے بڑے بڑے صحابہ کو قتل کرایا، جس نے جلیل القدر تابعین کو قتل کرایا، لیکن حجاج بن یوسف غیرت مند شخص تھا، قرآن مجید پر اس کا ایمان تھا۔ حجاج بن یوسف کے سامنے یہودیوں کا ایک وفد آیا، یہودیوں کی ایک جماعت آئی کہ حجاج بن یوسف تو بہت بڑا کام کر رہا ہے، قرآن مجید پر اعراب لگوا رہا ہے، یہ قرآن مجید پر جو زبر زیر پیش یہ چیزیں لگی ہوئی ہیں یہ پہلے نہیں تھی۔ عرب کے اندر قرآن مجید اترا تھا، عرب جو ہے الفاظ کی ادائیگی کو جانتے تھے کہ یہاں پر زبر پڑھنی ہے، یہاں پر زیر پڑھنی ہے، یہاں پر پیش پڑھنی ہے، تو اس لیے ان کو ضرورت نہیں تھی۔ حجاج بن یوسف نے اپنے زمانے کے اندر یہ کام کرایا کہ یہ قرآن عجم کے اندر جا رہا ہے، عجم عربی کو نہیں جانتے، لفظ الفاظ کی ادائیگی کو نہیں جانتے، اس لیے اس پر زبر زیر پیش کو لگا دیا جائے تاکہ پڑھنے کے اندر آسانی ہو، قرآن مجید کو غلط نہ پڑھا جائے۔ تو حجاج بن یوسف جب یہ کام کر رہا تھا، یہود کی ایک جماعت آئی، ایک وفد آیا، حجاج بن یوسف تو بہت بڑا کام کر رہا ہے کہ قرآن مجید پر اعراب لگا رہا ہے، ایسا کر کہ قرآن مجید کے اندر ایک لفظ ہے، ایک واقعہ ہے ہمارے آباء و اجداد کا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر یہ دونوں ایک بستی سے گزر رہے تھے، یہود کی بستی سے گزرے، کھانا طلب کیا، فَأَبَوْا، یہود نے کھانا دینے سے انکار کر دیا، کھانا نہیں دیا، پیغمبروں کو کھانا نہیں دیا۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر ہمارا تذکرہ کیا ہے، تو جب تک یہ قرآن باقی رہے گا یہ ہم پر دبع ہے، یہ ہم پر عیب ہے کہ ہمارے آباء و اجداد نے پیغمبروں کو کھانا نہیں دیا تھا، ہمارے آباء و اجداد نے پیغمبروں کی ضیافت سے انکار کر دیا تھا، تو اس لیے تو فَأَبَوْا کی جگہ ایسا کر کہ ایک نقطہ اوپر لگا دے، ایک اور اضافی نقطہ لگا دے، فَأَتَوْا کر دے کہ انہوں نے کھانا دے دیا تھا۔ اتنا سا کام ہے، ہماری چھوٹی سی درخواست ہے، اس کو قبول کر لے۔ تو حجاج بن یوسف کہتے ہیں تم ٹھہرو، میں اندر سے ہو کے آتا ہوں، تمہارا یہ کام کر دیتا ہوں۔ تو حجاج بن یوسف اندر جاتا ہے، جا کر تلوار لے کر آتے ہیں، جتنے بھی یہودی بیٹھے تھے سب کی گردنیں اڑا دیتے ہیں کہ میرے سامنے آ کے قرآن مجید کی تبدیلی کا مطالبہ کر رہے ہو، جو شخص میرے سامنے قرآن مجید کی تبدیلی کا مطالبہ کرے گا، جب بھی قرآن مجید کی تبدیلی کا، قرآن مجید کے اندر تبدیلی کا سوچے گا تو اس کی سزا یہی ہے کہ اس کا سر تن سے جدا کر دیا جائے۔